اسی کا نام لکھا ہوا ہے. ادب، ادب، طلب، ادب، طلب. یہ جو ادب اور طلب ہے یہ زندگی میں روحانیت کے سفر کا پہلا زینہ بھی ہے، کرینہ بھی ہے، اور زندگی کا سفر ہے یہی اول منزل ہے، یہی آخر منزل ہے، ادب. زندگی میں اگر ادب ہماری زندگی میں شامل نہ ہوا، اگر ہماری زندگی سے ادب نکل گیا، ہم بیکار ہیں. ہماری زندگی میں کچھ نہیں، ہم کھوکھلے ہیں. ہماری زندگی میں کچھ نہیں، ہم کھوکھلے ہیں. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے ادب کر کے پایا تھا. میں اس جگہ گیا جہاں میرے آقا بکریاں چراتے تھے، بنو سعد. بڑا لمبا سفر کرتے طائف سے پھر آگے لمبا سفر پہنچا، اور پھر ایک ایک کریے پہ خوشبو، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن. کیا پھول تھے، کیا خوشبو تھی. وہاں ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک کنکر ادب بیان کر رہا تھا. جنہوں نے مدینے کا ادب کیا، مدینے والے کا ادب کیا، مدینے کے غلاموں کا ادب کیا، اور ان مجالس کا، ان محافل کا ادب کیا، رب نے انہیں ان کی نسلوں کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا. انسان جب بھی گرتا ہے ادب نہ کرنے سے گرتا ہے، اور پاتا ہے ادب سے پا جاتا ہے. یہ روز شراب پیتا تھا. اس کا معمول تھا کہ رات اس کی شراب خانے میں گزرتی تھی. روز شراب پیتا تھا. اس کا معمول تھا کہ رات اس کی زندگی شراب خانے میں گزرتی تھی. آگے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک کاغذ کا رکا پڑا ہے، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. کاغذ کا رکا پڑا ہوا ہے. خیال آیا اللہ کا نام ہے، ادب ہو. اچھی جگہ پہ نہیں پڑا، دھویا، پاک کیا، اور پھر جیب میں جو شراب کے پیسے تھے ان سے خوشبو لی، اس کو خوشبو لگائی اور کسی صاف جگہ پہ رکھ دیا. شراب خانے میں جا کر کہنے لگے آج ادھار کر لے، روز پیسے دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا پھر پیسے دوں گا. وقت کے ولی کو، اللہ کے ولی کو رات میں ایک غیبی ہاتف غیبی نے پکارا کہ ہمارا فلاں ایک دوست ہے بشر حافی، اس کو جا کے کہے تو نے ہمارے نام کا ادب کیا، ہم نے تجھ سے محبت کی، تو نے ہمارے نام کو پاک کیا، ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کیا، تو نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے تجھے گناہوں سے دھو دیا، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم نے تیرے دل ایمان کو معطر اور خوشبودار کر دیا اور تجھے اپنے دوستوں میں شامل کر دیا. یہ خواب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا میرا کوئی خواب نہیں، کوئی خیال ہے. وہ تو مشہور ہے شراب پینے والا، رات اس کی مست ہوتی ہے، پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا. 3 بار جب خواب آیا کہا نہیں. اٹھے، تلاش کیا، کہا وہ گھر نہیں ہوتے، شراب خانے میں رات کے آخری پہر میں زور زور سے آوازیں دیں. جھومتے ہوئے آئے اور آتے ہی ان کو یہ خواب سنایا. ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ دیکھا ہے. تیرے ادب کی وجہ سے رب نے تجھے اپنے دوستوں، اپنے کمالات اور اعلیٰ ولایت کے درجے پہ فائز کر دیا ہے. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. پر پھر کچھ نہیں تھا. امام احمد بن حنبل جیسی ہستی ان کے پاس جاتے تھے تو قدم ایسے ادب سے بیٹھتے تھے. لوگ اعتراض کرتے تھے اس شراب پینے والے کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے سامنے ادب کرتے ہیں. فرمایا جو فیض مجھے اس سے ملتا ہے
کسی سے نہیں ملتا۔ اتنی بڑی ہستی، ادب نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہماری زندگی میں ادب داخل ہوتا جائے، ہماری زندگی میں ادب شامل ہوتا جائے، ہماری زندگی ادب سے معطر ہوتی جائے، ادب سے مزین ہوتی جائے، کہیں ہماری زندگی سے ادب نہ نکل جائے۔ اگر زندگی سے ادب نکل گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بہت مال دولت ہے، دعا فرمائیں کم ہو جائے۔ کیا دعا کی؟ کیا کم ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا رزق ضائع کر، مال دولت کم ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی کیسے کروں؟ فرمایا بس اگر کم کرنا چاہتا ہے تو ضائع کر اور سفر کر، لمبا سفر کر، پھر میرے پاس آ۔ لمبا سفر کر کے کئی ماہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ہاں بھئی، اس نے کہا اس تو رزق بڑھ گیا ہے۔ کیسے بڑھ گیا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا سفر کر، میں نے اونٹ پہ سفر کیا اور اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو ہمارے پاس پکے ہوئے کھانے ہوتے تھے، روٹیاں ہوتی تھیں، چیزیں ہوتی تھیں جو سفر میں عام طور پہ میٹھی روٹیاں اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ میں جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا تھا اپنے گلے میں کپڑا لٹکا لیتا تھا، ادھر اونٹ کے کوہان سے کپڑا باندھ دیتا تھا، کوئی ذرا ضائع نہ ہو، کوئی ذرا ضائع نہ ہو۔ اور پھر جہاں جاتا تھا اونٹ بیٹھتا تھا درخت کے ساتھ، کہیں کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ، وہ میں ذرے ڈال دیتا تھا۔ میں نے یہ کیا۔ فرمایا تیرا ادب تجھے کبھی فقیر نہیں کر سکتا، تجھے کبھی غریب نہیں کر سکتا، تجھے کہیں منگتا نہیں کر سکتا، جا تیرا رزق بڑھتا رہے گا، تیرا رزق بڑھتا رہے گا۔ جو قرآن کا ادب کرتا ہے، قرآنی محفل کا ادب کرتا ہے، اللہ والوں کا ادب کرتا ہے، والدین اپنے مرشد کا ادب کرتا ہے، اور جہاں بیٹھا ہے اس کا ادب کرتا ہے، تسبیح کا، تسبیح خانے کا، اگر ادب ہے اور دل میں طلب ہے اور اس کا وزن ہے اور اس کی عظمت ہے، اللہ اس کو اٹھاتا بھی ہے، اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے، اللہ اس کو پھلتا پھلاتا بھی ہے، اللہ اس کو زندگیاں عزتوں کے تاج پہناتا ہے، اس ادب پہ، ادب پہ۔ جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے، وہ چاہے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کر لے، جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے۔ فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ اس کے واسطے 10,000 نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے 10,000 برائیاں ختم کرتے ہیں اور اس کے 10,000 درجے بلند کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کام کرنے سے پہلے، کوئی چیز اٹھانے سے پہلے، کوئی چیز رکھنے سے پہلے، کوئی ہاتھ بڑھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فرمایا پڑھتا ہے، اللہ 10,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، 10,000 برائیاں میرا رب مٹا دیتا ہے اور 10,000 درجے بلند کر دیتا ہے، 10,000 درجے بلند کر دیتا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی متبرک چیز ہے، اگر تورات میں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت شرک میں نہ جاتی، انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت گمراہ نہ ہوتی، اور جس نے ایک بار بسم اللہ پڑھ لی وہ بے خوف ہوا، یعنی اس کا اثر یہ ہے کہ خوف دور ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، کتنے؟
اور جس قدر دوزخ کے طبقے ہیں جو پڑھ لیتا ہے وہ 19 دوزخ کے طبقوں اور 19 عذاب دینے والے فرشتوں جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ ادب ہے، ادب ہے۔ اپنی زندگی میں ادب کو شامل کرتے جائیں۔ جو زندگی میں ادب کو شامل کرتا ہے اللہ اس کو غیبی نظام عطا فرماتے ہیں اور اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ادب، محفل کا ادب۔ ایک شخص تھا، وہ حضور کا نام لکھتے ہی کاتب تھا، کتابیں لکھتا تھا۔ حضور کا نام آتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا۔ کسی نے مرنے کے بعد پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حضور کا نام آتا تھا، ادب سے لکھ دیتا تھا، اس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اللہ نے کہا جا تو میرے حبیب کا ادب کرتا تھا، ان کے نام کا ادب کرتا تھا، جا میں نے تجھے بخش دیا، تیری بخشش کر دی، تیری بخشش کا سامان بنا دیا۔ جو کونے کونے کا ادب کرتا ہے، جو کریے کریے کا ادب کرتا ہے۔ یہ شخص لوہار تھا، لوہاروں کا کام کرتا تھا۔ اپنے مرشد کے پاس گیا۔ جب مرشد کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ چشمہ بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ یہ رات کو کدال لیتا، ایک نہر بناتا، 3 سال تک رات کو کھدائی کرتا، دن کو سارا دن آنے والوں کی خدمت، اس کا پخانہ اٹھاتا، جانور کا گوبر اٹھاتا، دودھ کے لیے لنگر میں کام آتا، کھانا پکاتا، جھاڑو دیتا، بستر لگاتا، لوگوں کی خدمت کرتا، رات کو کدال اٹھاتا اور کھدائیاں کرتا۔ 3 سال کے بعد اس نے چشمے کا رخ پھیرا اور مرشد کے آستانے پہ چشمہ آیا۔ صبح اٹھے تو پانی تھا اور حوض بنا ہوا تھا۔ بھائی یہ کون لایا؟ انہوں نے کہا جی آپ کا یہ خادم ہے، ایک غلام ہے، وہ یہ کرتا رہا۔ اور فرمایا کتنے سال کیا؟ کہا 3 سال کیا۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کتنی دیر تک خاموش، پھر آنسوں، پھر ہچکیاں اور خاموش لگائے کہنے لگے جو نسبتیں مجھے 70,000 اولیاء سے ملی تھیں تیرے سینے میں اس ادب اور خدمت کی وجہ سے میں نے منتقل کر دیا، اس ادب اور خدمت کی وجہ سے میں نے منتقل کر دیا۔ یہ سفر تو ادب اور خدمت کا ہے، بات کی عظمت کا ہے۔ مرشد ایک بات ایک بار کہے، پھر حکم دے، پھر حکم دے، پھر حکم دے، اور سمجھ لے کہ بندہ ان کی بات کو بے ادبی اور بے توجہی سے لے رہا ہے، سمجھ لے کہ میرا اندر کھوکھلا ہو گیا ہے۔ اب جسم چل رہا ہے، روح ختم ہو چکی ہے۔ جسم کہیں کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا، یہ جسم ہے، روح ختم ہو چکی ہے، روح ختم ہو چکی ہے۔ میں بازار میں بیٹھا تھا تو ایک فقیر کو دیکھا۔ حضرت نے فرمایا طارق، یہ جو فقیر، اس نے بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں بڑا ڈنڈا لیا ہوا تھا اور دھونی ایسے تھی، اس میں کوئی لوبان اور یہ ہرمل وغیرہ ڈالتے ہیں تو دھونی ایسے دیتا تھا اور لوگ پیسے دیتے تھے۔ اور حضرت نے فرمایا اس کو لے آ میرے پاس۔ میں گیا تو میں نے اس سے کہا میرے مرشد بلاتے ہیں۔ آیا نا، جور سے ایسے دیکھا، کہنے لگا نہیں میں نہیں جاتا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میرے پاس چل۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا نہیں جانا ہوگا۔ سختی نہیں کی، گالی گلوچ نہیں کی، اس کو میں کھینچ کے لے آیا۔ اب مرشد فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ ملا، وہ ہاتھ نہ ملائے۔ میرے سامنے مرشد کا فرمان کا ادب تھا کہ مرشد نے فرمایا اس کو بس لے آ۔ میں نے اس کو لے آیا۔ اب فرمائے ہاتھ ملا۔ اب اس سے ہاتھ ملا، وہ ہاتھ نہ ملائے۔ بڑی مشکل سے میں نے ہاتھ پکڑ کے نا اس کے حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت نے ہاتھ ایسے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا جا، اب پاؤں پڑا، اللہ کے واسطے معاف کر دو، نہیں کروں گا، بس دے دو، معاف کر دو۔ سرکار نے فرمایا اس کے پاس کالا جادو تھا،
جو اس کو خیرات دیتا تھا ٹھیک، نہ دیتا تھا اس کی دکان باندھتا ہوا جا رہا تھا، کاروبار باندھتا ہوا جا رہا تھا، اس کے کاروبار کو مندر کے باندھ کے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے یہی منتر، اس کی تاثیر، ساری چیزیں چھین لی ہیں، سب کو چھین لیا، اسے سلب کر لیے ہیں، سب کو چھین لیے۔ میں نے اپنے مرشد کی زندگی میں آنکھوں سے دیکھا، سختی تھی آخری درجے کی، پر آخری لمحے میں ایسے چارپائی پہ بیٹھے تھے اور میں نیچے سر جھکا کے بیٹھا تھا، اور وہ ایک چادر ہے پرانی، آج بھی تبرکات میں رکھی ہے، میرے سر پہ بندوا کے کہتے تھے طارق تو وقت آئے گا، وہ دنیا ہوگی تیرے پیچھے، ایک عالم ہوگا تیرے پیچھے، تجھے اس وقت کے لیے تیار کرنے کی یہ ساری سختیاں تھیں، میں تجھ سے محبت کرتا تھا۔ یہ ساری سختیاں، مار کٹائیاں بھی یہ ساری اس لیے تھیں، رو رہے تھے۔ ہمیں تو سبق زندگی میں یہی چیز دے گی۔ اگر ہماری زندگی میں یہ سبق نکل گیا، ہم کسی چیز کے نہیں ہیں میرے دوستو، ہم کسی چیز کے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں مدینہ منورہ میں سال سے مسجد نہیں گئے۔ میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا، کہیں دیہات سے آیا، مدینہ کا رہنے والا، حضور کے روضے کے قریب یوں مجھ سے کہنے لگا اینا قبر النبی، کہ یہ ہے حضور کی قبر کہاں ہے، روضہ کہاں ہے، کہ یہ ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ وہاں مکہ میں ہیں، آج تک مکہ میں نہیں جا سکے۔ ایک جنازہ تھا مکے کے، جس دروازے سے لے جاتے تھے حرم کے، دروازہ بند ہو جاتا تھا، یعنی جنازہ نہیں جا سکتا تھا۔ آخر تحقیق کی، فرمایا ساری زندگی یہ آج تک حرم نہیں گیا۔ اس کے اندر سے ادب ہی نکل گیا، اس کے اندر سے ادب نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں میرا سیزن ہے، ربیع الاول ہمارا سیزن ہوتا ہے، مجھے انہوں نے بتایا کئی لوگوں نے، رمضان ہمارا سیزن ہے، حج ہمارا سیزن ہے، عمرہ ہمارا سیزن ہے۔ ہمارا سیزن ہے، تمہارا حج ہے، تمہارا عمرہ ہے، ہوگا، ہمارا تو سیزن ہے۔ جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے، اور جس نے پایا ہے ادب سے پایا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، 1974 میں زلزلہ آیا افغانستان میں، سلطان کی قبر پھٹ گئی، 1000 سال کے بعد دیکھا تو جسم میلا نہیں ہوا، کفن میلا نہیں ہوا، جسم تر و تازہ پڑا ہے۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی ایک رات کسی کے ہاں مہمان ہوئے، اور مہمان ہو کے انہوں نے قرآن رکھ دیا کہ سلطان بادشاہ ہے، قرآن پڑھے گا۔ ساری رات ایک احساس رہا، کبھی یوں کروٹ بدلے کہ قرآن کو پیٹ نہ ہو جائے، کبھی یہ پہلو بدلا کہ قرآن کو پاؤں نہ ہو جائیں، کبھی یہ راستہ دیا کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ساری رات ایسے گزری۔ موت کے بعد کسی نے پوچھا سلطان کیا بنا؟ اللہ کو وہی رات پسند آئی، اور اللہ نے اسی رات میں میری بخشش کر دی۔ میرے رب کو وہی رات پسند آئی کہ تو نے میرے قرآن کا ادب کیا تھا، تو نے میرے قرآن کا احترام کیا تھا۔ ہماری زندگی سے اگر ادب نکل گیا، تسبیح کا، تسبیح خانے کا، مرشد خانے کا، ان تمام معمولات کا، اس تمام نظام کا، یہ تو خیر کے جو دسترخوان ہیں، یہ خیر کے جو برکتوں کے دسترخوان بچھتے ہیں، روحانی دسترخوان، سارا دن اگر ادب نکل گیا اور ادب ختم ہو گیا تو میرے دوستو پھر جسم باقی ہے، روح نہیں ہے، اور روح ہوتا ہے تو جسم ہے، اور اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو پھر اس کو یا جلا دو یا دبا دو، کیونکہ روح نہیں ہے۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا، بس اصل خوشبو ہوتی ہے۔ اپنے ادب کو روز پرکھتے رہیں، کہیں قرب ہمارے ادب کو ضائع نہ کر دے، کہیں قریب رہنا ہمارے ادب کو ہم ادب نہ کھو بیٹھیں اور ادب ضائع نہ کر بیٹھیں، اور عظمت ہمارے دل سے نہ نکل جائے، عظمت ہمارے دل سے نہ نکل جائے۔
اگر عظمت ہمارے دل سے نکل گئی اور ادب ہمارے دل سے نکل گیا تو ہم دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں، ناکام انسان ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک بسم اللہ کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے؟ کیا ملتا ہے؟ ہاں، 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ مٹ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ 10,000 درجے بلند ہوتے ہیں ایک بسم اللہ کے پڑھنے سے۔ صرف یہ پڑھنا ادب ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمارے ہیرو تھے، ایک دفعہ ان کو کلمہ پڑھ کے دے دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان سے قریب سے ملاقات کی ہے، بڑے روحانی انسان تھے، بڑے روحانی انسان تھے۔ کہنے لگے کہ ایک شخص مجھے ملا، 100 سال کے قریب اس کی عمر تھی، آج تک اس نے کوئی دوا نہیں کھائی، آج تک وہ بیمار نہیں ہوا، آج تک اس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے صحت کا راز پوچھا تو اس نے اپنی صحت کا جو راز بتایا، کہا کہ میں نے ہر دانے اور ہر قطرے، کس پہ؟ جب بھی میں نے کوئی دانہ کھایا ہے، جب بھی میں نے کوئی قطرہ پیا ہے، یعنی دانے سے مراد غذا، قطرے سے مراد پانی، شربت، پانی، دودھ، یہ قطرہ، تو میں نے بسم اللہ کے بغیر نہیں لیا۔ ہر دانے، ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھی ہے، اور آج عالم یہ ہے کہ 100 سال کے قریب میری عمر ہے اور میں آج تک بیمار نہیں ہوا، میں ہمیشہ کے لیے صحت مند ہوں۔ اس ادب کی وجہ سے میں نے بسم اللہ کا ادب کیا، اللہ نے اس ادب کی بدولت مجھے صحت بھی دی، تونگری بھی دی، خوشحالی بھی دی، اور بڑی لمبی عمر بھی دی، میری عمر میں برکت بھی عطا فرمائی اس ادب کی وجہ سے۔ زندگی ادب کے ساتھ چلتی ہے، اور جب زندگی سے ادب نکل جاتا ہے پھر کچھ نہیں رہتا۔ میں بیٹھا ہوا تھا حرم مسجد نبوی شریف میں، ایک جوان کو دیکھا، اس نے بیگ نکالا، بیگ میں جوتا بھی تھا، قرآن بھی تھا، ایک چھوٹا سا بیگ تھا ایسے گلے میں لٹکانے کے لیے، جس میں جیسے نا آج کل لیپ ٹاپ وغیرہ، کمپیوٹر لیپ ٹاپ، اس طرح بیگ تھا، بڑا خوبصورت سا بیگ تھا۔ اس میں اس نے جوتا بھی تھا اور قرآن بھی تھا، جوتے کے اندر سے قرآن نکالا اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا اس کو پتہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ جنید تھا، میں نے کہا جنید اس سے بات کر، میں بات کروں گا، تو اس کے مزاج کی انگلش بول سکتا ہے، اس سے پوچھ کس ملک سے آیا ہے۔ میں نے اس کی تعریف کی، ماشاءاللہ آئے ہو آپ، حاجی ہو، حج کرنے آئے ہو، کس ملک سے آئے ہو؟ اس نے انگریزوں کے ملک کا بتایا، میں وہاں سے آیا ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا ادب کا نظام، کہ اسلام تو ادب کا نظام ہے، اسلام کے اندر کیا ادب ہے، اور قرآن کا کیا ادب ہے، اور قرآن کی کیا عظمت ہے، اور قرآن کا کیا وقار ہے، اور قرآن کی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بے بس تھا، اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قرآن بھی ایک ہی بیگ میں، جوتا بھی ایک ہی بیگ میں، اس کے آنسو تھے۔ پھر وہ قرآن کو سینے سے لگاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا۔ میرے سامنے واقعہ ہوا، ایک صاحب کو دیکھا الماری کے اوپر کوئی چیز اٹھانی ہے، نیچے قرآن رکھ کے پاؤں رکھ کے چیز اٹھا لی، چوکی بنا کے، اس کو سٹول بنا کے، اسے علم نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ جب زندگی سے ادب نکل جاتا ہے، ایک اللہ والے تھے، ان کو جلدی تھی، جمعے کا وقت ہو رہا تھا، ازاربند ڈالنے والی کلی نہیں مل رہی تھی، میں نے جلدی سے پین نکالا اور پین کو ساتھ ایسے کر کے ازاربند میرے ہاتھ پکڑ لیا، کہا نا، یہ قلم اور پین، اس سے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے یہ لکھا جاتا ہے، اس سے ازاربند نہ ڈال، اس پین کا بھی ادب ہے، اس پین کا بھی ادب ہے، اس قلم کا بھی ادب ہے۔ ادب زندگی میں موجود ہے، یہ شاہ سوار ہے، یہ ترقیاں کر رہا ہے، شان و شوکت پا رہا ہے، اور اگر زندگی سے ادب نکل گیا زندگی فضول ہے،
बेकार है, जिंदगी में कोई फायदा नहीं है। अगर जिंदगी में अदब है, ये जिंदगी में दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। वो तस्बीह का अदब, वो किसी के जूते का अदब, वो दस्तरखान का अदब, वो दस्तरखान का अदब, वो खाने का अदब, वो तस्बीह का अदब, वो तस्बीह खाने का अदब, तस्बीह का अदब, तस्बीह खाने का अदब। एक उस्ताद था, उसने एक बच्चे को मारा। कहा कि मैं जा रहा था, एक ऊंट वाला था, जवान था, हम्माल था। हम्माल कहते हैं जो वजन उठाएं ऊंट पे। वो मेरी बात नहीं मान रहा था, मैंने उस बच्चे को मारा। मारते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया। अंधेरा आते ही मेरा सब नूर, सब तस्बीह, सब नमाज, हर चीज छिन गई। परेशान, ये क्या हुआ? मैं रोता रहा, मैं रोता रहा, मेरा सफर तय हो गया। एक अल्लाह वाले के पास, दूसरे के पास, आखिर एक अल्लाह वाले के पास गया। उन्होंने मुराकबा किया और कश्फ की नजर में देखा, तूने एक साहिबे निस्बत को मारा है। वो वाकई उसकी गलती थी, लेकिन उसके पीछे जो निस्बतों वाले हैं, हस्तियां, जो रूहें हैं, वो तुझसे नाराज हैं और उन्होंने सबसे पहले तुझसे जो चीज छीनी है वो तेरी रूह की दुनिया छीन ली है। उसको मना जाके, वो किसी अल्लाह वाले की औलाद थी, उसको जाके मना। हमें उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद मनाया, उसको पैसे दिए और उससे माफी मांगी। उसने माफ किया, माफ करते ही सारा नूर वापस आ गया। जिंदगी का सफर कहां शुरू होता है? नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, पर कहीं से कुछ होता है और वो चीज सारी अदब में पड़ी है। अदब जिंदगी से निकल जाए, सब कुछ खत्म हो जाता है, और अदब जिंदगी में रह जाए, सब कुछ बाकी रह जाता है, सब कुछ बाकी रह जाता है। तेरे दर्द कुतियां नाल अदब, इतमै मुठड़ी नित जान अल बलब, माही खुश वसदा विच मुल्क अरब, तेरे दर्द कुतियां नाल अदब। फरमाया आपके दर के जो कुत्ते हैं ना, उनका भी अदब है हमें तो, तेरे दर्द कुतियां नाल अदब। सफर करते करते बाजुकात इंसान को कुछ ज्यादा कुर्ब मिल जाए, किसी जगह ज्यादा रहना मिल जाए, किसी जगह ज्यादा बैठना मिल जाए, सबसे पहले जो चीज जाती अदब जाता है, अजमत जाती, अंदर की अजमत जाती, हल्कापन आ जाता है। इसे इस्तिग़फ़ाफ़ कहते हैं। हल्कापन आ जाता है, अदब जाता है, हल्कापन आ जाता है। और जब हल्कापन आ जाता है, हल्कापन आ जाता है, तो फिर इंसान खत्म हो जाता है। हल्कापन आ जाता है। हो, बहुत अनोखा निजाम है, बहुत अनोखी दुनिया है, बहुत अनोखा निजाम है और बहुत अनोखी दुनिया है। कितने मेरे कमली वाले के गुलाम थे, मेरे आका के गुलाम थे, जो जिंदगी में जिन्होंने अदब करके पाया। ये जो नक्शा आप रोज पुर कर रहे हैं, हरूफ का अदब है, हरूफ तहज्जी हैं। ये वो हर्फ हैं जिनको मिलाने से कुरान बन जाता है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफ़ा के नगर की गली बन गई। ये लफ्ज मिलते मिलते कुछ बनता है, हर्फ मिलते मिलते कलियां बन जाती हैं, फूल बन जाते हैं। ये हर्फ नहीं है, ये कुरान है, मेरे कमली वाले का फरमान है। एक एक हर्फ, एक एक हर्फ, एक एक हर्फ
یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اور اس نقش کے اندر طاقت ہے اس کے لیے جس کے دل میں ادب ہے، اس کے لیے جس کے دل میں عظمت ہے، اس کے لیے جس کے دل میں وقار ہے، اس کے لیے جس کے دل میں جستجو اور طلب ہے، اس کے لیے جس کے دل کے اندر حیرت ہے کہ اتنی بڑی نعمت مفت میں مجھے مل گئی، اتنا بڑا نظام فری میں مل گیا، لوگ جسے تلاش کر کے ایڑیاں رگڑتے ہیں وہ مجھے گھر بیٹھے مل گیا۔ جس کے اندر طلب، جس کے اندر تڑپ، جس کے اندر حیرت ہوتی ہے اس کو ملتا ہے، اور جو طلب اور تڑپ سے محروم ہوتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے اور وہ نہیں پا سکتا، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ آپ کے اندر ادب ہے، آپ کے اندر طلب ہے، اور یہاں آپ بیٹھے ہیں، اس ادب اور طلب کی حفاظت کیجئے گا، اس کو سنبھال، جاگ رہے اس کو سنبھال کے رکھیے گا، اس کو کیا رکھیے گا؟ سنبھال کے رکھیے گا، سنبھال کے رکھیے گا، کہیں یہ ادب، کہیں یہ طلب ہماری زندگی سے رخصت نہ ہو جائے۔ پڑھیں میرے ساتھ، یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا آمین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سبق دے رہے تھے، سبق کے دوران اٹھتے پھر بیٹھ جاتے، پھر سبق دیتے، مریدین حیرت، سرکار اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سبق جب ختم ہوا پوچھا سرکار کیا بات تھی آخر؟ فرمایا میرے استاد، میرے مرشد کا بیٹا کھیل رہا تھا، اس کی گیند آ کے میرے قریب گرتی تھی، وہ لینے آیا تھا تو میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا، جب اس کی گیند آ کے میرے قریب گرتی تھی وہ کھیل رہا تھا، جب لینے آتا میں کھڑا ہو جاتا تھا، پھر چلا جاتا بیٹھ جاتا تھا، پھر گیند آ کے گرتی تھی، پھر وہ لینے آتا میں کھڑا ہوتا تھا۔ کیوں؟ یہ میرے مرشد، میرے استاد کا بیٹا ہے، اس کا ادب ہے۔ کیوں؟ اس کے والد نے مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے رب، یا رب، اس کے والد نے مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، اس کے والد نے مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ اس کے والد نے سکھایا تھا، اس کے والد نے سکھایا تھا۔ عجب نظام ہے ادب کا۔ اللہ کا نام بھی ادب سے لیا آپ نے، اللہ کا نام بھی عظمت سے لیا آپ نے۔ لکھیں بیٹھ کے نقش، آج ہمارا کون سا لفظ ہے؟ سا ہے، ہاں، ایک طرف سا ہے اور ایک طرف کاف ہے۔ لکھیں آج کی حاجت، آج کی حاجت یہ ہے، لکھیں یا اللہ، یا اللہ، کامل ایمان، برکت اور دولت عطا فرما۔ دونوں طرف لکھیں۔ کامل ایمان، برکت، دولت عطا فرما۔ آپ اس کے پر اور حاجتیں بھی لکھ لیجئے گا۔ ابھی ہم نے اجتماعی یہ حاجت لکھی ہے اور بہت حاجت لکھی ہے۔ روز یہ تعویذ کو پھاڑ کے اس حصے کو مٹکے میں ڈال کے جایا کریں۔
مٹکے میں ڈال کے جایا کریں، تسلی سے لکھیں۔ لکھ لیا؟ اللہ مبارک کرے۔ آپ کو تو 11-12 کے درمیان میں یہ مفت سیاہی دی ہے، صحیح بات ہے، نہ پین کے پیسے پورے لیا، اس سیاہی کے پیسے تو ویسے ہی نہیں لیے، سیاہی فری میں دی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب۔ آپ سے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ 12 سنگے کے سینگوں کے روحانی فائدے جادو جنات کے لیے، روحانیت کے لیے کہاں استعمال ہو، ضرور اکٹھے کریں۔ تسبیح خانہ، گوشہ درود و سلام، درود محل، روحانی منزل، حویلی، حجویری محل، مخلصین اس کی تاریخ لکھیں، کب سے شروع ہوئی، کیسے تکمیل میں پہنچی، اور مراحل کہاں کہاں تک، کن کن مراحل سے گزری، اس کی تاریخ لکھیں۔ حرم کے کولروں کا اعلان آپ سے عرض کیا جا رہا ہے، اور 17ویں شب کو انشاءاللہ اسماء البدرین ایک اور عمل بھی خاص ہوگا جس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا، اسی وقت اچانک آپ کو ملے گا۔ اور 21ویں شب کو انشاءاللہ روئی اور بیری کے پتوں کا عمل ہوگا۔ 23ویں شب کو گڑ کی ڈلی کا عمل۔ 25ویں شب کو قرضوں، بیماریوں، ناممکن حالات سے فیصلے کا عمل۔ ختم قرآن 27 کو، اور اسی میں سورۃ رحمان، نیل دھاگا، حروف تہجی کی دعا کا نقش کا الوداعی دعا، ہجری تعویذ کی تقسیم، برکتی نوٹ کی تقسیم، اور تسبیح خانہ میں 27ویں کو نکاح بھی انشاءاللہ۔ سورج گرہن کے عمل انشاءاللہ بتائے جائیں گے، اور 29 رمضان کو وہ ہو رہا ہے سورج گرہن۔ لیلۃ الجائزہ میں ایک تسبیح یا توابو یا کریموں کی عید الفطر 6:30 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ جو حضرات رمضان کی سحری، افطاری اور دیگر اجتماعی ایام 11-12 ربیع الاول، 9-10 محرم، اور ہمارا لڈو کا عمل ہے، اور یہ 15 شعبان کا عمل ہے، لنگر اور سبیل لگانا چاہتے ہیں، ورنہ ٹیلی نار کے نمبر پر 100% اعتماد کریں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک صرف درخواست یہ ہے کہ میں روز دیکھ رہا ہوں، آج کتنا روز ہے؟ 14 روزے۔ 14 روزے مکمل ہوئے؟ یہ کیا کہہ رہے؟ میں کہہ رہا یہ نہیں ہوئے، آپ کہنے پر نہیں ہوئے، میں سمجھا نا، میں کہ ایک کہتے ہیں نہیں ہوئے، سارے کہتے ہیں ہو گئے۔ آپ صرف ایک انصاف کر لیجئے، آپ کو شاید دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ سونے کا موقع ضرور ملتا ہے۔ آج بھی میں اوپر تھا، کبھی نیچے، کبھی رات کو 2 بجے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ عموماً پیروں کے ہاں جائیں تو پیر نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے کئی درباروں، آستانوں، خانقاہوں میں دیکھا، مجمع رول گیا بیچارہ، ان کو کسی کو روٹی نہیں ملتی، کسی کو کیا نہیں ملتا، کسی کو کیا نہیں ملتا۔ اور یہاں ماشاءاللہ کھانا، آج پالک کیسی تھی؟ ہیں؟ اچھا میں گیا، یہ میں نے پکوائی ہے، میں نے کہا اس کو مشین سے نکالو، اس کو مشین سے نکالو۔ ہمارے مخلصین اسلام، عاشقان ملت اور حضور ملت نے کیا کیے ہوئے تھے، 2-4 گٹھڑیاں باندھ کے وہ پھینکنے جا رہے تھے گدھوں کے لیے، خرگوشوں کے لیے، چلو خرگوش ہوتے وہ تو کھا لیتے، میں نے کہا ضائع نہ کرو، رسک ہے۔ پھر میں نے کہا میں نے کیٹرنگ والے دیکھے ہیں، یہ جو کھانے پکاتے ہیں یہ اس کو مشین سے نکالتے ہیں، اس کا سارا نظام، اس کو میں نے کہا مشین سے نکالو، قیمے والی مشین سے میں نے نکلوایا، دھلوایا، پہلے اچھی طرح صاف کروایا، اس میں سے وہ چیزیں نکالیں، تنکے وغیرہ صاف کرا کے میں نے مشین سے نکلوایا، اور میرے خیال میں کہتے ہیں بہت لذیذ پکا ہوا ہے۔
सारा दिन फिरता हूं, आटा पिसाई हो रहा, ऊपर सारा दिन फिरता हूं, थक के मुझे एक जवाब दे, तरावी, फिर दर्स, फिर बाद में आपके साथ बैठता हूं। क्या ये अदब का आलम ठीक है? उधर शोर हो रहा, उधर बंदे सो रहे, उधर खड़े बातें कर रहे, मुर्शिद भी बैठा हुआ है, उधर खड़े गपशप कर रहे, कोई उधर टांगे फैला के मोबाइल पे बैठा हुआ है। हो रहा है हर दफा ऐसा? आज नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज दुआ के बाद मैं चला जाऊंगा। सोचे 14 रमजान मुसलसल, और फिर दरखास्त भी करता रहा, हजरात तशरीफ रखें, हजरात अदब का मकाम है, हजरात बैठें। ना आपने शफकत की, ना के जिम्मेदारों ने किसी ने शफकत की। जैसे आज पालक को गली में फेंक रहे थे, बड़े नफासत वाले हजरात पालक को गली में फेंक रहे थे। मैंने कहा सब कुछ मशीन से निकालो, अदब होता है। आप हजरात की खातिर बैठता हूं, आप सो सो के थके हुए होते हैं और मैं भाग भाग के थका हुआ होता हूं, भाग भाग के। आप महसूस करें, मैं बाज़ वक़्त यूं करता हूं, मुझे सर्दी नहीं लगती, बोल बोल के मेरी पसलियां चीजों में दर्द होता है, फिर मैं यूं करता हूं। वो समझे इसको सर्दी लगती है, भाग भाग बोल बोल के। और कोई उधर बैठा टांगे फैलाए हुए, कोई उधर गपशप कर रहा है, कोई बिस्तर बिछा रहा है, और कोई टोलियां बना के बैठा हुआ है। अदब खत्म हो गया। जब अदब खत्म हो गया, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। अदब जब खत्म हो जाए उसको छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। मैं आप हजरात के लिए रोज बैठ के मिन्नतें करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, और बताएं, आपका बताया हुआ इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए फैज़ आम है। मेरे हजरत ने मुझे एक दफा एक बुजुर्ग का वाक़या सुनाया। उस बुजुर्ग ने फरमाया, मुर्शिद की महफिल में बैठ के ना सिर्फ मुर्शिद देखता रहा कर, चाहे वह बोले या ना बोले, सिर्फ बैठा कर और अदब से देखता रहा कर। एक बुजुर्ग का वाक़या सुनाया, तो फिर फरमाया क्या होगा देखने से? फरमाया माँ बाप के देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। यानी माँ बाप के देखने से काबा मिलता है। हज के बगैर काबा हो सकता है? काबे के बगैर हज हो सकता है? यहीं बैठे बंदा नेट पे आराम बंद के नेट पे हज कर ले, काबा जाना पड़ेगा। काबे के बगैर हज नहीं हो सकता। माँ बाप को देखने से काबा मिलता है, और मुर्शिद को देखने से काबे वाला मिलता है, काबे वाला मिलता है। मैं सिर्फ देखता रहा कर, घंटों मेरी जिंदगी ऐसी गुजरी है, मैं अपने मुर्शिद को देखता हूं। आज भी 91 में उनका विसाल हुआ, 91 में एकदम झटके से उठ बैठता हूं, एक मखसूस आवाज होती है, तारिक। ओह, मुर्शिद ने आवाज दी है। मैं कहता हूं तारिक वो तो ख्याल था तेरा। ये मैं 14 रमजान हो गए खामोशी से देख रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, करीब तशरीफ लाएं, आप बुलाएं, लेकिन मालूम यह होता है कि हमारे अंदर शायद तलब खत्म हो गई है। जुमेरात को सवालो जवाब, जुमा को आप दरूद पाक, 3 तस्बीहात का एहतमाम करेंगे। उसमें जुमे को दरूद पाक, हफ्ते को इस्तिग़फ़ार, एतवार को तीसरा कलमा, पीर को सवालो जवाब, मंगल को मुराकबा और दुआ, बुध को तिलावत होगी। आज के बाद हम हफ्ते में 2 दफा मिला करेंगे, एक पीर और एक जुमा, जुमेरात, पीर और जुमेरात।
اور باقی ایام میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیر اور جمعرات نکال دیں، باقی بنا جمعے کو ہماری 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود، استغفار۔ جمعے کو درس کے بعد آپ نے کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ درود پاک کا، بیٹھ کے، علیحدہ بیٹھ کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، توجہ بنا کے، دل میں اللہ سے مانگ کے درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ ہماری کون سی کوتاہی ہے، جنہ دے پیر رس جاندے ہو جیندے ہی مر جاندے، اللہ ہماری کون سی کوتاہی ہے؟ واقعی ہے کہ ہم سے یہ دیدار بھی چھین لیا، مرشد کی صحبت بھی چھین لی۔ زندگی میں کتابوں سے نہیں ملتا، جو ملتا ہے کسی فقیر کی صحبت سے ملتا ہے، اور یہ صحبت کا بہانہ تھا جو آپ کو مل رہا تھا، یہ بہانہ تھا۔ تو جمعے کو کیا پڑھنا ہے بولیں؟ اور ہفتے کو استغفار، درس کے فوراً بعد استغفار پڑھنا ہے، تسبیحات گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے استغفار پہ محنت کرنی ہے۔ یہ 3 تسبیحات کو تسبیح خانے سے بنا کے لے جانا ہے۔ تسبیح بنانی ہے، بنانے سے مراد تسبیح نہیں بنانی، اس کو دل میں اتارنا ہے۔ 3 تسبیحات دل میں اتار کے لے جانی ہے۔ اتوار کو تیسرا کلمہ، پھر پیر کو سوال و جواب، پھر منگل کو مراقبہ اور دعا، اور بدھ کو تلاوت پہ پوری توجہ۔ اب مجھے بتائیں جمعرات کو کیا ہوگا؟ سوال و جواب۔ جمعے کو درود پاک، ہفتے کو استغفار، تسبیحات کرنی ہے۔ اب دیکھیں گے وقت کون قیمتی بناتا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت پہ دیکھ کر پھر میں آپ کو روزانہ وقت دے دیا کروں گا، آپ دیکھوں گا کہ کون قیمتی وقت بناتا ہے۔ اور اتوار کو کیا؟ تیسرا کلمہ، اور پیر کو سوال و جواب، اور منگل کو مراقبہ اور دعا، اور بدھ کو تلاوت۔ یہ ایک بڑے سے کاغذ پہ لکھ کے نا، یہاں ایک چھوٹی سی نا اس دیوار پہ نہ لگائیے گا، وہ ٹیپ سے کھینچیں گے پینٹ خراب ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر لگا دیں گے، اس کے اوپر یہ کاغذ لکھ کے لگا دیں گے تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ اپنی زندگی کا ادب کا سفر جاری رکھیں، اسی سے ہی ملتے گا، اسی سے چھن جاتا ہے، اسی سے ملتا ہے۔ اب تک آپ نے پایا ہے نا، اپنے دور لمبے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، یہی کچھ پانے آئے تھے، کیا خیال ہے؟ اور اگر فقیر بیٹھا ہو، مرشد بیٹھا ہو، اور کوئی ادھر کوئی گپ شپ کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے۔ 14 رمضان میں نے منتیں کی ہیں، پورے 14 رمضان منتیں کی ہیں۔ اب رونے کا مقام ہے آپ کے لیے، سوچنے کا مقام ہے کہ کون سی دولتیں اور نعمتیں ہم نے ضائع کر لی، کون سی چیزیں ہم ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ سوچنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔ ہاں، مجرمانہ حاضری ہے آج کا ہمارا عمل، مجرمانہ حاضری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 بسمک کہف کتمیر، اللہم 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 بسمک کہف کتمیر،
اللہم بسمک کہف کی تعمیر، 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 اللہم بسمک کہف کی پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچے پھر دیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہم سے جو غلطیاں ہوئیں معاف کر دے، اپنی رحمت کے دروازے غلطیوں کی وجہ سے بند نہ کر، اپنی عطاؤں کے دروازے بند نہ کر، اپنی شفقت کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما، اور اپنی کرم کو قریب کر دے، دل کی دنیا آباد کر دے، من کی دنیا شاد کر دے، جذبوں کی دنیا آباد کر دے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ تسبیح خانے میں آئیں تو جھولیاں بھر کے جائیں، بہاریں پا کے جائیں، برکتیں لے کر جائیں، مرادیں پا کے جائیں۔ اللہ بے مراد ہونے سے بچا، بے مراد ہونے سے بچا، مرادیں عطا فرما، رحمتیں کر دے، فضل دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔